تسلیما اللهم صل وسلم على محمد وعلى الحمد وآله وآله وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے، گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے، حاسدین کے حسد، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے، زمین و آسمان کی بلیات سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو ہمیشہ خیر، بھلائی، نیکی اور اچھائی پر جمع فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں محبت کی شمع تیز ہوتی ہے، اور اس ماہ مبارک میں حضور کا خوب چرچا کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے فضائل ذکر کیے جاتے ہیں، سیرت مبارکہ بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اور آپ کے مراتب کا تذکرہ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے، ان میں سے کچھ مراتب کا ذکر تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے۔ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اللہ نے کچھ صفتیں انسان کو دی ہیں جو کہیں نہ کہیں وہ استعمال کرتا ہے، جیسے خوش ہونا، غم کا پایا جانا، اسی طرح سے کسی کو چاہنا، کسی سے نفرت کرنا، کسی کو اپنا بنانا اور کسی سے دشمنی کرنا، یہ انسان کی صفات میں سے ہے۔ اگر کسی انسان کو ان صفات کے صحیح استعمال کے موقع نہ ملے تو وہ ان کو دوسری جگہوں پہ استعمال کرتا ہے۔ آپ دنیا میں ہر انسان کو غور کریں گے، ہر انسان کی خوشی الگ الگ جگہ لگی ہوئی ہے۔ کوئی کام کر کے خوش ہے، کوئی کسی کام کو کر کے خوش ہے، اور کوئی کسی کام سے غمزدہ ہے، کوئی کسی کام سے غمزدہ ہے۔ اگر انسان کو پوچھا جائے کہ یہ غمزدہ ہونا، یہ خوش ہونا، یہ جو صفت اللہ نے دی تھی، یہ کہاں استعمال کرنی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم میں سے اکثر نہیں بتا پائیں گے کہ اس کو کہاں استعمال کرنا تھا۔ جیسے بچپن کے دور میں 5 روپے 10 روپے گم ہو جائے تو بہت بڑا نقصان مانا جاتا ہے، پھر جوانی میں پہنچتے ہیں تو 5-10 روپے کی کوئی اہمیت نہیں رہتی ہے۔ تو ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ماحول میں انسان کی خوشی اور غم کا ایک الگ الگ ماحول ہے۔ اہل علم کہا کرتے ہیں جب انسان کو کوئی اچھی چیز نہیں ملتی تو وہ کسی بری چیز کو اچھا مان لیتا ہے۔ اب کائنات میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، ان اچھی چیزوں میں اس اچھائی تک پہنچنے کے بعد انسان اور اس آگے اچھائی کی طرف جاتا ہے کہ اور بھی اس سے اچھا ہو سکتا ہے کیا، جس کے لیے عربی میں کہتے ہیں حل من مزید، اور کچھ اس میں زیادہ ہو سکتا ہے، اضافہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص بہت اچھے کپڑے سلا لیتا ہے، پھر اس کے بعد جب اس کو پہن لیتا ہے تو دوبارہ پھر اسی کپڑے کو نہیں پہننا چاہتا، نیا چاہتا ہے، اس میں اور کچھ اچھا ہو سکتا ہے کیا۔ گھر بنا لے تو سوچتا ہے کہ اور اچھا بنا سکتے ہیں کیا، کھانا کھا لے تو اور اس سے اچھا جا سکتا ہے کیا۔ تو حل میں مزید کی طرف جاتا ہے، یعنی انسان کی سوچ و فکر میں اس کی ایک انتہا نہیں ہو پاتی، کیونکہ اچھے سے اچھے کی طرف جانا چاہتا ہے۔ یہ صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے۔ یہ جا کر اینڈ ہوگی کہاں پر، جب بندہ اچھائی کے معاملے میں جنت میں پہنچ جائے گا تو اینڈ ہو جائے گی۔ اب یہاں اس کے بعد اور اس سے اچھے کی کہانی بند ہو جائے گی۔ اسی طرح سے انسان کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے، اور محبت عمر کے اعتبار سے ہر انسان کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اب ان محبتوں کے دور سے گزرتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس سے میں نے دل لگایا تھا، جس کی طرف میرا دل کھینچا چلا گیا تھا، اس سے بیکار میں نے وقت گزارا۔ جیسے نوجوان طبقوں میں ہے کہ کرکٹروں کو بڑا پسند کرتے ہیں، ایکٹروں کو بڑا پسند کرتے ہیں،
اور ان سے دل لگا لیتے ہیں، یہاں تک کہ موبائل کا ڈی پی ہو یا اسکرین ہو، لیپ ٹاپ ہو، کمپیوٹر ہو، سب میں لگا لیتے ہیں۔ پھر جب ایک ایکٹر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، تو پھر دوسرے کی کہانی جڑ جاتی ہے۔ بعض حضرات پیچھے پرانے دور کے ہیرو و ہیروئن کو اپنے لیپ ٹاپ وغیرہ میں جگہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارے دور کے تھے، تو ہمارے دور کے ہونا یعنی اس کا زوال ہو چکا۔ جب انسان کو اچھی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو وہ کسی نہ کسی کو اچھا سمجھ کے کام میں لیتا ہے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ فلٹر کیا ہوا پانی یا اچھا پانی اس کو وہ خراب سمجھ رہا ہے، تو زندگی میں کبھی بھی اس کے پاس اچھا پانی نہیں آئے گا، ہمیشہ وہ خراب پانی کو ہی اچھا سمجھے گا۔ یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہم میں جو ایک خوش ہونے کا جذبہ ہے، ایک کسی کو اپنے ساتھ محبت کرنے کا جو جذبہ ہے، یہ کرنا کہاں چاہیے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ خوش ہونا چاہیے اس موقع پر جب ساری کائنات خوشی کے ماحول میں تھی، وہ ہے حضور کی میلاد۔ محبت کرنا چاہیے اس سے کہ جس سے رب کائنات بھی محبت فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے محبت کیا ہے تو اب بدلیں گے، بلکہ محبت کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اللہ نے جو صفت دی تھی اس صفت کا صحیح استعمال کیا ہے، اب ہمیں کوئی اس سے بہکا کر کسی دوسری چیز میں لگائے گا، وہ فنا ہو جائے گی لیکن یہ چیز باقی رہے گی۔ تو حضور کی محبت یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہونی، اس کا فائدہ انسان کو اس دنیا کے حصے میں ملے گا اور آخرت کے حصے میں نہیں ملے گا۔ دنیا کے حصے میں مثال موجود ہے کہ ابھی جن لوگوں نے حضور کی تعریف و توصیف نظم میں کی تھی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، اب میں لفظوں میں کر رہا ہوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور دوسرے سب حضرات نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس میں نہ میرا ادب ہے، نہ میری ڈریسنگ کا ادب ہے، نہ کسی چیز کا ادب ہے۔ یہاں ادب ہے کہ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان پر اللہ کے رسول کا ذکر ہے، اس کا ادب ہے۔ تو یہ دنیا کا فائدہ ہے کہ شاعر جس کو یوں لہجے میں کہتا ہے کہ مجھ میں کیا کمال رکھا ہے، بس مصطفیٰ نے سمال رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو انسانی زندگی کا یہ تصور ہے کہ حقیقی خوشی کہاں ہونا چاہیے۔ میں اس کو کیسے محسوس کر رہا ہوں، قرآن پاک نے کہا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، کہ چاہیے کہ بندہ خوشی کا اظہار کرے۔ کہاں پہ کرے؟ وہاں پہ جہاں پہ کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور کی نعمت ہمیں ملی ہے، حضور کی ولادت کے صدقے حضور کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے، تو یہاں خوشی کا اظہار کریں۔ اس کو میں نے یوں سمجھا کہ کچھ دن پہلے ہم ایک راستے سے گزر رہے تھے جہاں پہ بہت بڑا ایک ہجوم تھا اور بہت ناچ گانا چل رہا تھا، بہت خوشی کا اظہار ہو رہا تھا، اس پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے۔ تو میں ٹرافک میں پھنسا، پیچھے سے بہت غور کرنے لگا کہ کیا مسئلہ ہے کہ اتنا ہجوم ہے اور سب ناچ گا رہے ہیں، بہت خوشی کے ماحول میں ہے۔ ایک بگی سا ہے، بگی بہت سجائی ہوئی بگی ہے، تو اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت کوشش کرنے لگا کہ دولہا جا رہا ہے کہ کون جا رہا ہے، پتہ چلا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ختنہ خوشی کی جا رہی ہے۔ تو ختنہ خوشی میں اس کی خوشی اتنی تھی کہ اس نے پورے محلے گاؤں کو جو ہے اٹھا کے رکھ دیا تھا کہ میرے بچے کا ختنہ خوشی ہو رہا ہے۔ تو اس وقت میرے کو ذہن میں آ گیا، اگر خوش کہاں ہونا ہے انسان کو نہیں بتایا گیا، یہاں خوش ہوگا، اور یہاں خوش رہ کر وہ کہے گا کہ میں نے خوشی منائی۔ وہ ایک صفت ہے انسان کی، اس کو کہاں خرچ کرنا چاہیے۔ جیسے کبھی شاعر نعتگاں کو کہتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آنکھ ملی ہے ہمیں آپ کو دیکھنے کے لیے، جب تک آپ کو نہیں دیکھا اس آنکھ کا فائدہ کیا؟ تو آنکھ ملی ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کو حسن آواز ملی ہے، آواز بہت اچھی ہے، تو وہ اللہ کے ذکر میں اپنی آواز کو خرچ کرے اور حضور کی تعریف میں سیکھا۔ سبحان اللہ۔ آواز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اتنی اچھی آواز ملی کیوں؟ اس لیے ملی ہے کہ اتنی اچھی آواز سے اللہ کا ذکر کرے۔ اگر یہاں نہیں ہو تو پھر غزل کے شعر کہہ کے کسی عورت کی تعریف کرے گا بندہ، اس آواز کو وہاں استعمال کرے گا۔ اور انسان کی فطرت میں ہے تعریف کرنا اور تعریف سننا۔ اگر ان کو صحیح جگہ پہ استعمال نہیں کیا گیا تو اس کا استعمال دوسری جگہوں پر ہوگا، اور انسان جب دوسری جگہ پہ استعمال کرتا ہے تو پچھتاوا کرتا ہے، اور جب صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے
کہ حسن آواز اگر اللہ نے دی ہے تو میں نے حضور کی نعت پڑھی ہے، اللہ کی حمد بیان کی ہے، میں نے بزرگوں کے قصیدے پڑھے ہیں، میں نے اپنی حسن آواز کو صحیح جگہ پر استعمال کیا ہے۔ آنکھ کی بینائی یہ نظارے دیکھنے کے لیے ہے، قدرت کی کاریگری کو دیکھنا ہے، قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں کو بھی دیکھنا ہے، لیکن اسی آنکھ کا ایک حق یہ ہے کہ حضور کے روضے کی زیارت بھی بننا چاہیے۔ اب انہی چیزوں سے انسان کے اندر کی باہر کی ساری صفتوں کو بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے جتنی نعمتیں صفات ہمیں دی ہیں اس کا ایک صحیح حق ہے، وہ کیا ہے، وہ کہاں رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ ہے قوت گویائی، زبان دی ہے اللہ نے۔ ہماری زبان سے کتنے لوگوں کی تعریف ہوتی ہے، ہم صبح سے لے کر شام تک بہت سارے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے بہت زندگی گزاری، اور جب میں اس کے ساتھ رہا اس کو اچھا ہی دیکھا، اچھا ہی سمجھا، اس کے ساتھ میں نے اچھا برتاؤ کیا، اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور جب میں اس کا سامنے تذکرہ کرتا ہوں، غائبانہ تذکرہ کرتا ہوں تو اس کی تعریف کرتا ہوں۔ لیکن کبھی ایک موقع نکل جاتا ہے کہ وہ آدمی ہم سے روٹھ جاتا ہے، ہم سے بے وفائی کرتا ہے، یا ہم اس سے روٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ سارے جملے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ جتنے تعریف کے ہم نے کہے تھے اب دوبارہ دہرائیں گے کہ نہیں دہرائیں گے، تو کہا کہ اب نہیں دہرائیں گے، وہ پہلے ہی کر چکے تھے، اب تو اس کی تعریف کرنے کو دل نہیں کرتا۔ تو گویا کہ تعریف میں زبان کو جتنا ہم نے تر بتر کیا اب پچھتاوا ہو رہا ہے۔ اگر یہی زبان سے تعریف اس کی جاتی جو تعریف کا حق ہے تو پھر دوبارہ پلٹنا نہیں پڑتا۔ اسی میں سے ایک حصہ ہے نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آج ہم نے محفل نعت سجائی، اپنی زبان کا جو حق تھا اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے جو آواز، حسن آواز اللہ نے دی تھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور یہ ہمارے گھر ہیں جو سکون و طمانینت چاہتے ہیں، آج ہم نے کچھ لمحے اس میں سکون اور طمانینت کے باتیں ذکر کی۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے۔ آج کی مجلس میں عنوان تو ہمیں روح کائنات دیا گیا تھا، لیکن معذرت کے ساتھ میں نے بدل دیا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ محفل کو دیکھ کے مجھے بات کرنی پڑتی ہے۔ اگر محفل اس طرح کی ہوگی تو انشاءاللہ پھر ذکر کریں گے۔ عنوان روح کائنات، بھئی ہر انسان کی ایک جان ہوتی ہے، اس جان کو روح کہتے ہیں، اور روح نکل جائے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی جسم کا رشتہ روح سے ایسا ہے کہ وہ جب تک ہے ماں کے پیٹ میں، جب وہ ڈالی گئی تو ایک وجود پایا، اور جب نکال لی گئی تو وجود ختم۔ اسی طرح سے ہر شے کی جب جان ہے تو کائنات کی بھی کوئی جان ہوگی، کوئی روح ہوگی۔ وہ روح کیا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ وہ روح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام اہل سنت نے کہا تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو پھر کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، یعنی روح ہے وہ دنیا کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو پھر جہان۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔